الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہم سورہ بقرہ کا 23واں رکوع شروع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ رسول کے فرما بردارو، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ تم پر نہیں، تم سے اگلوں پر بھی کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ روزہ آپ کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں جو کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو، یا بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ دے۔ مسافر اگر روزہ نہ رکھے تو مجرم نہیں ہے، رکھ لے تو ہو جائے گا۔ اور لیکن یہ اگر بیمار ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ بیماری میں روزہ رکھنا کوئی اس کا کام نہیں ہے زیادہ فائدہ، کیونکہ اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے، اس چھوٹ کو آپ لیجیے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ چھوڑ دیجیے گا، اور بعد میں آپ روزے کو قضا آپ کو واجب ہوگی، رکھنا پڑے گا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ بوڑھا ہو گیا ہے بہت، شیخ فانی میں جا چکا ہے، یا ایسا بیمار ہے کہ بیمار اتنا ہے کہ بہت بیمار ہو، اور راحت بھی ملی، مرض جاتا بھی رہا، بیماری دور بھی ہو گئی، پھر بھی صحت یاب نہیں ہوگا، اس کے لیے حکم دے رہا اللہ پاک، اس میں طاقت نہ وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا، تو وہ روزے کے برابر ہو جائے گا۔ اللہ پاک اسے اس روزے کے برابر عطا فرما دے گا اس کا انعام۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے اور زیادہ کھلا دے، یا روزہ بھی رکھ لے اور فدیہ بھی دے، بھوکے کھانا بھی کھلا دے، غریب کمزور کو کھانا بھی کھلا دے، تو یہ اور اچھا ہوگا اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ روزہ رکھنا تو بہت ہی بہترین ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ جس میں قرآن اترا، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور رہنمائی ہے اور ہدایت ہے، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، صاف صاف بتا دینے والی کتاب کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ پھر آگے بات فرمائی جا رہی ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے، سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور دنوں میں رکھ دے، مگر رکھنے پڑیں گے۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اے لوگو سنو، اللہ تمہارے لیے آسانی کر رہا، تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بولو، اس کی تعریف کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، کہیں تم حق گزار بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب، اے محمد عربی، اے میرے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو کہہ دینا میں نزدیک ہوں، تمہارے پاس ہوں۔ وہ پوچھتے تھے کہاں اللہ وہ جس کی تم عبادت کی دعوت دیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو میں تمہارے پاس ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور دعا بھی قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارتا ہے۔ جب دعا کرتا ہے مجھ سے تو میں اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی تو میرا حکم مانیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یہی ہیں راہ پانے والے، یہی ہیں ہدایت والے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہارے پاس ہوں، جب تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری دعا بھی سنتا ہوں، اسے قبول بھی کرتا ہوں، لیکن تمہیں بھی تو میری فرما برداری کرنی چاہیے، میرا حکم ماننا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے، اور یہی ہے راستہ۔ تو ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ راستہ کیا ہے جو اللہ نے بتایا اور اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے بتایا۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اللہ پاک فرماتا ہے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ پہلے جو روزے رکھے جاتے تھے اس میں بات نہیں کر سکتے تھے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتے تھے، تو صحابہ کرام سے رکا نہیں جاتا تھا، وہ کرتے پھر پشیمان ہوتے تھے، پچھتاتے تھے۔ اس کے لیے کہا جا رہا کہ ہم نے حلال کر دیا تمہارا رمضانوں کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختتون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اور اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، رکا جاتا تھا خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فَلَا نَبَاشِرُوهُنَّ، تب ان سے صحبت کرو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو، مانگو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، نیک اولاد طلب کرو، اس چیز سے مانگو، اللہ سے مانگو، اس کے سوا کوئی دینے والا ہے ہی نہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، مِنَ الْخَيْطِ، سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، اسودی مِنَ الْفَجْرِ، پاؤں پھٹ کر، جس وقت یہ سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے 2 ڈورے پاس میں رکھ لیے، وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب وہ دیکھنے لگے تو کھانا بند کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ آسمانی ڈورے ہوتے ہیں، تو جس وقت سحری کا ٹائم ختم کرتے ہیں اس ٹائم کا ذکر کیا جائے گا، اس وقت تک آپ کھاؤ پیو، لیکن اس کے بعد ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر رات آنے تک روزے کو پورا کرو، پھر نہیں قریب ہو سکتے، منع کر دیا، پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور عورتوں کا ہاتھ مت لگانا جب تم مجلس میں اعتکاف سے ہو۔ ہاتھ لگانے سے مطلب وہی ہے کہ آپ ہم بستری نہ کریں اس ٹائم میں جب روزے سے ہوں یا اعتکاف میں ہوں۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ ہے اللہ کی حدیں، یہ اللہ کا حکم، ان کے پاس نہ جانا، یہ کام مت کرنا، اس کے قریب مت ہونا، یہ اللہ تم حکم دا، اس کے قریب مت ہونا۔ کذالک، اللہ یوں ہی، کذالک یبین اللہ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ بیان کرتا ہے
لوگوں سے اپنی آیت کہ کہیں انہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا لوگ ہدایت پر آ جائیں، مان لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھائیں۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، اور ناحکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچائیں کہ لوگوں کا کچھ مال مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ناجائز طور پر کھا لیں جانتے بوجھتے۔ یسألونک عن الہ اللہ، تم سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم فرما دو وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے حج کے لیے، تاریخوں کے لیے، گنتی کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور یہ کچھ بھلائی نہیں ہے کہ گھروں میں پچھی توڑ کر آؤ، ہاں بھلائی تو یہ کہ پرہیزگاری ہو۔ جب وہ مشرک مکہ بھی حج کرتے تھے، ان کا حج سب سے بڑا حج ہوتا تھا کہ بالکل برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر وہ طواف کرتے تھے، مرد اور عورت، اور اسے سب سے بڑا حج کہتے تھے۔ لیکن جب یہ احرام باندھ کے گھر سے نکلتے تھے اور کسی چیز کی ضرورت پیش آتی تھی تو پھر دروازے سے گھروں میں نہیں آتے تھے، پچھی سے کود کے توڑ کے ادھر سے آتے تھے۔ اللہ پاک فرمایا نہیں، دروازوں سے ہی آؤ۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو۔ جیسے تم سے لڑتے ہیں بس اسے لڑو، حد سے مت بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ محبت نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے، وہ پیار نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں سے، اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ معاہدہ ہو گیا، معاہدے کو توڑ رہے ہیں اور توڑ کے بڑا دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ کتنے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور انہوں نے دھوکے دیے اس طرح کے، تو ان کے قتل کی بات ہو رہی ہے، سب کے عام کی نہیں ہے یہ۔ وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو، جب مسجد حرام کے پاس ہوں ان سے مت لڑو، لیکن حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، تم پہل مت کرو وہاں، حالانکہ لڑنا ہو تو امن کی جگہ ہے، تم مت لڑو ان سے، لیکن اگر وہ پہل کریں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، اور اگر تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ہاتھ بندھ کے مت پیٹو۔ کہ اللہ کا حکم ہے ہم کیسے لڑیں ان سے، اللہ نے منع کر دیا نہیں، اگر وہ تم سے لڑیں تمہارا قتل کریں تم بھی ان کا قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشش فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیسا غفور و رحیم ہے ہمارا رب، وہ غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔ کب تک لڑتے ہو؟ تلوار تمہاری اب رکھی نہیں جانی چاہیے، جب تک لڑتے رہو جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، جب تک لڑو ظالموں پر، یعنی جب تک لڑو جب تک مگر ظالموں پر، کیا کہ پورے کا پورا دین ایک اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر وہ باز آئیں تو زیادتی مت کرو، مگر ظالموں پر جو ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ لڑو، اس کے ساتھ مت جو بیٹھ جائیں مان جائیں ان کو چھوڑ دیجیے گا۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص،
ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تو جو تم میں زیادتی کرے گا اس پر زیادتی کرو اتنی جتنی اس نے کی ہے۔ یعنی اگر تمہارے کسی نے تھپڑ مارا تو تھپڑ ہی مارو، اگر تمہارے ہاتھ پہ مارا تو ہاتھ پہ ہی مارو، بڑھو مت، زیادتی میں اتنا ہی جتنا تمہارے ساتھ کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ جان لو، یہ تمہیں علم ہو جانا چاہیے کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، وہ متقیوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جیسا اس نے تمہیں دیا ہے، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑو۔ وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ اور محسن نیکی کے سب سے اونچے درجے کو کہتے ہیں، اس درجے کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی بدلہ نہ لیا جائے، اسے کہتے ہیں محسن۔ تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج کرو اللہ کے لیے اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ عُسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر مت منڈوانا جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے کہ فون کر دیتے کہ ہم نے قربانی آپ کی کر دی ہے، تو پہلے تو ٹائم کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ، اگر اس پیریڈ میں، اس ماحول میں آپ کے سر میں یعنی کوئی بیماری ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، پھر جو تم میں بیمار ہو یا اس کے بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، کوئی بیماری کی حالت ہو جائے اور ڈاکٹر کہا کہ بال منڈوانے ضروری ہے، یا سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو جائے جس کی وجہ سے بال کٹوانے پڑیں، تو بدلہ دیں روزے یا او صدقۃ او نسک، یا خیرات یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائیں اس پر قربانی جیسی میسر آئے کرے۔ حج سے عمرہ، حج تمتع، تو وہ دم شکر ہوگا، شکر کی قربانی ہوگی، وہ یہاں اس کے وارث کریں گے، جو اس پر واجب ہے وہ قربانی شکر کی ہوگی۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ دے۔ اب اس کے معاملہ ایسا کہ قربانی نہیں کرتا، مجبوری ہے، تو 3 روزے رکھ دے، وہ حج والے دن تو روزہ رکھا نہیں جا سکتا۔ فِي الْحَجِّ وَالسَّبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جائے تب رکھ دے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ اس کے لیے ہے جو کمزور ہو، اتنی طاقت نہ رکھتا ہو۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو۔ مکے والا یہ نہیں کر سکتا، باہر کا رہنے والا اور مجبور ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو اللہ کا عذاب سخت ترین ہے، شدید ترین ہے، کر رہا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔